کیا شوہر کے انتقال کے بعد بیوی سسرال میں رہ سکتی ہے؟ کیونکہ ایسے ایسے بھی معاملات ہیں کہ بھئی بہو کی ساس سے بن رہی ہے، سسر سے بھی بن رہی ہے، اور اتنی اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے کہ وہ انتقال ہوا شوہر کا، وہ بول رہی ہے یار میرا تو گھر یہی ہے. تو ایسے معاملے میں سسرال میں رہنا، جی سسرال میں رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضروری تو نہیں کہ اس نے اپنے میکے جانا ہے، این ممکن ہے اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اس کے بھائیوں سے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہاں پہ رہے. پھر ایک اور بانڈ بھی بن جاتا ہے اولاد والا. بیسیکلی شوہر کی وفات کے بعد اگر اس کی اولاد ہے تو وہ تو اپنے بچوں کے پاس رہ رہی ہے نا، تو وہیں پہ رہے. لیکن اس میں ایک بات یہ بتائیے گا کہ محرم رشتے ہو جاتے ہیں، کیونکہ شوہر کا باپ بھی محرم ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے. وہ ہمیشہ کے لیے جی ہمیشہ کے لیے، تو چلا گیا. بے شک چلا گیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں محرمات ابدیہ بتائے، جو ہمیشہ کے لیے محرم رشتے ہیں. ان میں یہ والا رشتہ بھی آیا ہے کہ جو تمہارے بیٹوں کی بیوی ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام ہو گئی ہیں، ہمیشہ کے لیے، خواہ بیٹے فوت ہو جائیں جو مرضی. اس سے بھی بڑھ کر جو باپ کی بیوی ہیں، ایک تو وہ بیوی ہے نا جو آپ کی ماں ہے، اس کے علاوہ بھی باپ نے جن جن عورتوں کے ساتھ صحبت کی ہے میاں بیوی کے رشتے میں، وہ ہمیشہ کے لیے اس مرد کی اولاد پہ حرام ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر بیماری کے لیے، اگر کوئی بیمار ہے علی بھائی اور وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، ظاہر چھیٹے بھی ہیں، اسے پتہ ہے ناپاکی کے معاملات ہیں، تو بیماری کے معاملات میں یہ چیز کیا جائز ہو جائے گی؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بسا اوقات تو چھینٹے کم پڑتے ہیں. اگر آپ کسی ایسی جگہ کے اوپر ہیں جہاں پہ زمین سخت ہے اور آپ بلندی سے نیچے کی طرف پیشاب کریں تو چھینٹوں سے بچنا آسان ہے. اچھا. بنسبت اس سخت جگہ کے اوپر بیٹھ کے پیشاب کرنے کے، پتھروں سے ٹکرا کے پیشاب کے چھینٹے آپ پہ پڑ سکتے ہیں. مرد کے لیے اجازت ہے، بلکہ سنت ہے. نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری میں، آپ نے ایک دفعہ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور یہ قیامت تک کے لیے سنت کو کوئی بدل نہیں سکتا. امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں پہلے یہ حدیث لی ہے کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی الاسلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، ان کی کبھی تصدیق نہ کرنا، کیونکہ نبی الاسلام کی جو عمومی سنت ہے وہ یہ نہیں ہے. لیکن اس کے آگے ایک اور چیپٹر امام ترمذی نے باندھا ہے، اس میں یہ ہے کہ اس میں رخصت کا بیان، اور رخصت یہ ہے کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ جائز ہے. وہاں پہ وہ حدیث لے کے آئے کہ نبی الاسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تو کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں یہ اب حالات بتائیں گے، جس طرح ملٹی نیشنل ہوٹلز کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں آسانی سے اگر آپ کی پریکٹس ہو تو کوئی چھینٹے نہیں پڑتے. علی بھائی بہت اچھا آپ نے ایک پوائنٹ نوٹ کروایا، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، بےہودگی بھی، تھوڑی سی بے حیائی بھی سامنے والا بھی دیکھ رہے، یوں نظر، کیونکہ پردہ تو حائل نہیں ہے بیچ میں، ایک دوسرے کو وہ بھی برابر میں کر رہا ہے. عجیب سی ایک وہ، کیونکہ یہ گورا کلچر ہے یہ، آئی تھنک. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اس کو ہے کہ ہم اس کو تھوڑا وہ زیادہ بہتری کی طرف ہے. اب میں اس پہ ریبٹل اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ آپ ذرا کے پی میں چلے جائیں. کے پی میں تو جو ٹوائلٹس ہیں نا ان کے دروازے ہی کوئی نہیں ہے وہاں، تو اسی طریقے، اور سب سے زیادہ مذہبی لوگ تبلیغی جماعت کے وہاں بیٹھے ہوئے، اندر سے آوازیں لگا رہے ہیں. نہیں آواز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ دروازہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بندہ بیٹھا ہوا ہے. نہیں کر رہے جی چلے جائیں آپ کے پی میں. اسی طریقے سے وہاں پہ ٹوائلٹس، بڑا پیشاب کرنے کے ٹوائلٹس اویلیبل نہیں ہے، چھوٹے پیشاب کے ہیں، اور وہ انہوں نے دروازے اوپن رکھے ہوئے. وہ بڑا پیشاب کے لیے وہ پھر کہتے ہیں گھر سے ہی آپ کہیں جائیں، پہاڑ میں جا کے بیٹھیں، ادھر نہ آپ بیٹھیں. جی وہاں پہ یہ ہے، تو وہاں پہ تو دروازہ بھی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ کہ اس معاملے میں تو پھر بھی کوئی پردے والا معاملہ ہے کہ پینٹ کسی نے پہنی ہے تو صرف اتنا حصہ ہی وہ، اور وہ بھی پردے میں ہی آلموسٹ ہوتا ہے، وہ اس طرح کر کے بنا ہوتا ہے، بالکل بھی اوپن نہیں ہوتا. تو اس کے پی کے جو ٹوائلٹس ہیں نا جی تبلیغی جماعت کے، دیوبندیوں کے، اس سے وہ بہتر ہیں جو ملٹی نیشنل کے ہیں. بڑی بات جو آپ کے جا کے دیکھ لیں پشاور میں اور باقی جگہوں پہ. بڑی بات ہے. بلکہ انڈیا میں بھی یہ بڑا مسئلہ ہے ٹوائلٹ کا. جی وہاں پہ یہ انہوں نے لائنیں وائنیں سیوریج کا نظام شاید اب ہو گیا ہو، پہلے نہیں تھا. اچھا جی علی بھائی، آن لائن شاپنگ کے حوالے سے ذرا بتا دیں. آن لائن کا ایک بہت بڑا دور چل رہا ہے، ظاہر ہے ہم بھی آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں، تو آن لائن شاپنگ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے اشتہارات بھی چلتے ہیں. بعض اوقات شراب کا بھی اشتہار چل رہا ہے یا کوئی چیز چل رہا ہے، آپ منگا رہے ہو، ایٹ دی اینڈ وہ بھی چیز پروموٹ ہو رہی ہے، آپ نے بھی دیکھ لی ہے، اور آن لائن آپ کچھ اور، بھلے دودھ کا ڈبہ منگا رہے ہو. تو اس پہ کیا شریعت کہتی ہے کہ ایسے موقع پہ کیا کیا جائے؟ آن لائن شاپنگ کیا جائز ہوگی؟ آن لائن شاپنگ تو جو حلال پروڈکٹ ہے اس کی تو جائز ہی ہوگی. باقی یہ تو وہ کمپنی ہے نا جس نے وہ ساتھ دوسری چیزیں لگائی ہوئی ہیں، تو وہ آپ اس کے اوپر
آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے اس معاملے میں. ہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر جو وہ برداشت کر سکتا ہے. ہم ڈائریکٹلی تو اس میں انوالو نہیں ہے. وہاں پہ حلال پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں, حرام بھی ہیں, آپ کی مرضی, آپ حلال اٹھا لیں. ظاہر ہے آپ اس کے مالک تو نہیں. اگر آپ اس کمپنی کے مالک ہوں اور پھر مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے وہاں حرام پروڈکٹ نہیں رکھنا. اچھا جی